بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم قرآن پاک کی تفسیر کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ میں پہلی آیہ کریمہ کی تفسیر کی ابتدا کروں، ضروری ہے کہ ہمارے علم میں ہو کہ یہ قرآن کن کن مراحل سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا۔ اللہ پاک کا جو فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے کس انداز میں مختلف ادوار میں اس قرآن کی حفاظت فرمائی اور یہ قرآن بحفاظت ہم تک پہنچا۔ اس کی ابتدا میں اس سوال کے جواب سے کر رہا ہوں جو عمومی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ جو پہلی آیات تھیں جو نازل ہوئیں وہ تھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیات جو سب سے پہلے جن کا نزول ہوا وہ سب سے آخری پارے میں ہیں، اور قرآن کی ابتدا جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے ہو رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھیں جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے، جس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہو رہی ہے اور اس کا اختتام سورۃ الناس پہ ہو رہا ہے، یہ ترتیب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک کے نزول سے بھی پہلے اللہ پاک کے ہاں ازل سے لوح محفوظ پر موجود ہے۔ یہ ترتیب وہی ترتیب ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمانے سے پہلے ہمیں عطا کی۔ رہی بات اس ترتیب کی جس ترتیب سے قرآن پاک کا نزول ہوتا رہا، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی سائل آیا، کوئی سوال پوچھنے والا آیا، اس کے جواب میں حالات کے اعتبار سے اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتار دی۔ کوئی واقعہ رونما ہوا، اس کے لیے اگر اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہدایات دینی ہے تو اس کے لیے قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہیں، حضور کو تسلی دینے کے لیے قرآن پاک کی آیات اتر جایا کرتی تھیں، تو قرآن پاک کی آیات موقع کی مناسبت سے جس چیز کی ضرورت تھی اللہ پاک ان آیات کو ان موقع کی مناسبت سے اتار دیا کرتا تھا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی آیت کو نزول کے بعد صحابہ کو لکھواتے تھے تو بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت سے پہلے لکھو اور اس آیت کو فلاں آیت کے بعد لکھو، اس سورت کو فلاں سورت سے پہلے لکھو، اس سورت کو فلاں سورت کے بعد لکھو۔ تو جو ترتیب تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتائی ہمیں اور اسی طرح ہمیں قرآن عطا کیا، اور بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا قرآن حضرت زید بن ثابت کو سنایا اور پھر فرمایا من شاء ان یسمع القرآن کما انزل سمعوہ من زید بن ثابت۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ قرآن کو اس انداز میں سنے جس انداز میں وہ نازل ہوا تو وہ زید بن ثابت سے سن لے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو قرآن تھا، ہاں وہ اس شکل میں نہیں تھا جس شکل میں ہمارے پاس ہے کہ ایک جگہ پہ جمع ہے، دو کورز کے درمیان ہے، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس ٹائم جو بھی چیز اویلیبل تھی لکھنے کے لیے، لوگ کچھ آیات چمڑے پہ لکھ لیتے تھے، کچھ آیات کو انہوں نے پتھروں پہ لکھا ہوا تھا، کچھ آیات کو ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا۔ جو چیز اویلیبل تھی لکھنے کے لیے تو اس پہ وہ لکھ لیا کرتے تھے، اور قرآن پاک کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ قرآن پاک بہت سارے صحابہ نے، کثیر صحابہ نے حفظ کیا ہوا تھا اور قرآن پاک کی حفاظت تھی، اور لوگوں کے پاس اپنے پاس قرآن پاک مختلف چیزوں پہ لکھے ہوئے تھے، جس کو جو صورت ایسا لگتا تھا کہ یہ مجھے بھول جائے گی وہ لکھ کے رکھ لیا کرتا تھا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا قرآن صحابہ کو لکھوایا تھا، اور وہ مختلف جگہوں پر مختلف صحابہ کے پاس موجود تھا جنہوں نے لکھا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس دور میں مسیلمہ کذاب، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جب جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، تو اس جنگ کے اندر کثیر صحابہ شہید ہوئے، اور ان میں بہت بڑی تعداد صحابہ کی جو حفاظ سے وہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تجویز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ ہمیں قرآن پاک کو ایک جگہ پہ جمع کر لینا چاہیے، کیونکہ جنگ کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اگر اسی طرح صحابہ شہید ہوتے رہے اور وہ صحابہ جو حفاظ ہیں تو ڈر ہے کہ قرآن ہم سے گم نہ ہو جائے۔
لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو آقا علیہ السلام نے نہیں کیا. لیکن حضرت عمر فاروق نے ان کو سمجھایا کہ اگرچہ حضور نے نہیں کیا لیکن اس کی ضرورت ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھاتے رہے اور اللہ پاک نے ان کا شرح صدر فرما دیا. انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ قرآن پاک کو ایک جگہ پہ جمع کریں. حضرت زید بن ثابت نے بھی یہی بات کہی کہ آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو آقا علیہ السلام نے نہیں کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے بھی یہی کہا تھا لیکن عمر کے سمجھانے کی وجہ سے مجھے اللہ پاک نے شرح صدر نصیب فرما دیا. تو جب حضرت ابوبکر نے ان کو سمجھایا تو ان کو بھی سمجھ میں آ گئی. لیکن حضرت زید بن ثابت راضی تو ہو گئے لیکن فرمایا کہ اگر اس دن ابوبکر مجھے یہ کہتے کہ ایک پہاڑ کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دو تو یہ میرے لیے شاید آسان ہوتا بنسبت اس کے کہ میں پورا قرآن اتنی ذمہ داری کا کام اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے لکھوں. خیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصول اور قاعدہ بنایا قرآن پاک لکھنے کا وہ یہ بنایا کہ آپ قرآن پاک کو لوگوں سے اکٹھا کریں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اور آپ نے وہی قرآن لکھنا ہے کہ جس پر دو گواہ آ کے یہ شہادت دیں کہ ہاں ہم نے یہ قرآن آقا علیہ السلام کے سامنے لکھا ہے اور آقا علیہ السلام سے سنا ہے. حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق خود بھی حافظ سے, حضرت زید بن ثابت بھی حافظ سے, لیکن انہوں نے اہتمام کیا کہ اس کے اوپر دو لوگ گواہی دیں کہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ آقا علیہ السلام کے سامنے لکھا گیا تھا اور آقا علیہ السلام سے ہم نے یہ سنا ہے. سارا قرآن اسی انداز میں گواہوں کے ساتھ جمع ہو گیا. لیکن سورہ توبہ کی آخری دو آیات لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ دو آیات اس پر صرف حضرت خزیمہ گواہ تھے اور وہ ویٹ کر رہے تھے کہ کوئی دوسرا گواہ آئے اور یہ دو آیات ہی رہ گئی ہیں یہ میں لکھ لوں, لیکن کوئی گواہ اس پر دوسرا نہیں تھا. جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو فرمایا وہ آپ کو بتانے سے پہلے میں ایک واقعہ حضرت خزیمہ کا کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں تھے. اس وقت ایک شخص, ایک اعرابی, وہ ایک جانور تھا, گھوڑا تھا یا اونٹ تھا, دونوں نام آتے ہیں, وہ بیچنے آیا اور آقا علیہ السلام نے اس سے سودا کر لیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پیسے لے کر آتا ہوں. جب حضور مڑے پیسے لینے کے لیے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ حضور اس کو خرید چکے ہیں, تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا بھی کتنے کا ہے, تو اس کو تھوڑا لالچ آیا کہ شاید زیادہ کا بک جائے گا, تو اس نے پیچھے سے حضور کو آواز دی کہ آپ نے بھی لیا تو نہیں ہے نا, میں اس کو بیچ لوں. تو آقا علیہ السلام واپس تشریف لائے اور حضور نے کہا کہ بھی ہمارا تو سودا ہو چکا ہے, میں یہ خرید چکا ہوں. اس نے کہا, اس کی نیت خراب ہو گئی تھی, اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی گواہ پیش کریں اگر واقعی آپ نے خریدا ہے. آپ نے تو نہیں خریدا, کیونکہ اس وقت جب یہ خریداری ہوئی تو اس وقت آقا علیہ السلام اور اس شخص کے علاوہ کوئی نہیں تھا ادھر تو کوئی بھی نہیں تھا. تو جب اس نے کہا کہ اگر واقعی آپ نے خریدا ہے تو اس پر گواہ پیش کریں, تو اتنی دیر میں لوگ جمع ہو گئے تھے, حضرت خزیمہ بھی ادھر سے. تو حضرت خزیمہ نے فرمایا کہ حضور میں شہادت دیتا ہوں, انا اشہد معک انک قد اشتریتہ من ھذا الاعرابی, میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس اعرابی سے یہ اونٹ یہ خریدا ہے. تو آقا علیہ السلام خود قاضی بھی تھے, حضور خود جج بھی تھے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ انہوں نے کہا اور اس بیس پر آقا علیہ السلام اس کو کہتے کہ دیکھو گواہ مل گیا. نہیں, حضور نے اس حضرت خزیمہ سے کہا کہ خزیمہ ارائیتنی, خزیمہ کیا تو نے مجھے دیکھا تھا کہ جب میں نے کیا تھا, تو نے کیسے تصدیق کر دی, تو ادھر نہیں تھا. تو حضرت خزیمہ نے فرمایا حضور میں آپ کی تصدیق کیوں نہ کروں, میں تو ان چیزوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو 7 آسمانوں کے اوپر سے خبریں آتی ہیں اور آپ ہمیں بتاتے ہیں, میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. آپ ہمیں بتاتے ہیں جبرائیل آئے تھے, ہم کہتے ہیں جی حضور آئے تھے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ فرمان آیا ہے, ہم کہتے ہیں جی حضور آیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے, ہم کہتے ہیں جی حضور قرآن ہے. آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے, جس کو دیکھا نہیں وہ ایک ہے, ہم تصدیق کرتے ہیں کہ حضور اللہ ایک ہے. آپ جو فرماتے ہیں ہم تصدیق کرتے ہیں. تو کیا اس موقع پر آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے خریدا, تو اس وقت آپ کو چھوڑ کے اس کو ہم مانیں گے؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تھوڑا سا تان کیا اس شخص پر کہ تو جھوٹ بول رہا ہے, تو وہ پھر شرمندہ ہوا اور مان گیا. اس نے کہا کہ واقعی میں نے بیچا ہے.
تو جب معاملہ ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کے فرمایا خزیمہ میری امت میں ہر شخص جب وہ گواہی دے گا تو وہ ایک شخص کے برابر ہوگی، لیکن میری ساری امت میں قیامت تک اگر ایک شخص ہوگا کہ اس کی ایک گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی تو وہ خزیمہ ہوگا۔ سبحان اللہ، لوگ اس ٹائم تو اس واقعے کو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور نے انعام دیتے ہوئے یہ فرما دیا، لیکن نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب قرآن پاک کی تدوین ہو رہی ہوگی، جب قرآن پاک ایک جگہ پہ اکٹھا ہو رہا ہوگا، اس وقت خزیمہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس پر گواہی دے، تو حضور حضرت خزیمہ کی ایک گواہی کو دو گواہیوں کے برابر کر گئے تھے۔ تو جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچی کہ حضرت خزیمہ کے علاوہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پر کوئی گواہ نہیں ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور فرما گئے تھے کہ من شہد لہ خزیمہ فشہادتہ بشہادت الرجلین، فرمایا کہ حضور فرما گئے تھے کہ خزیمہ جس کی بھی گواہی دے تو اس کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے، تو تم لکھ لو۔ تو اس طرح قرآن پاک ایک جگہ پر جو ہمارے پاس ہے، ایک جگہ پر یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اکٹھا ہوا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہو گیا، 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سال خلافت کے وہ بھی پورے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کی جب شہادت ہوئی تو آپ کے علم میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ بنے۔ جب وہ خلیفہ بنے تو 25 ہجری میں ایک واقعہ رونما ہوا کہ جنگ ارمینا یا ارمینیا آذربائیجان اس طرف جنگیں ہوئیں، اور اس جنگ کے اندر عراق اور شام کے جو مسلمان تھے، جو نوجوان تھے، وہ بھی شامل تھے۔ اور ادھر ایک معاملہ یہ ہوا کہ ادھر سب لوگ جب قرآن پڑھتے تھے تو کوئی کسی لہجے میں پڑھتا تھا، کوئی دوسرے لہجے میں پڑھتا تھا، کیونکہ عرب کے بہت سارے لہجے تھے اور قرآن اترا تو قریش کی لغت پر تھا، لیکن کیونکہ لہجے ڈیفرنٹ تھے، لوگوں کے لیے شاید مشکل تھا کہ ایک ہی لہجے کے اندر قرآن کی ادائیگی ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع میں اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں تاکہ مشکل نہ ہو، کیونکہ وہ خود عرب تھے تو ایسا شائبہ نہیں تھا کیونکہ معنی چینج ہو جائے گا، کیونکہ وہ عرب تھے، وہ جانتے تھے، تو لہجہ ڈیفرنٹ تھا۔ تو آگے جب صحابہ نے جو مختلف قبائل سے تھے، جن کے لہجے مختلف تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو جب قرآن سکھایا تو انہوں نے اسی لہجے میں سکھایا، لیکن بعد میں وہ جو شاگرد تھے، وہ جو لوگ تھے، وہ جو عام لوگ تھے، وہ جو نوجوان تھے جو اس ٹائم جنگ ارمینا میں شامل تھے، ارمینیا میں، وہاں پر انہوں نے جب قرآن پڑھا تو ہر کسی نے سمجھا کہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جو میرے استاد نے مجھے سکھایا ہے، بس وہی لہجہ ٹھیک ہے اور دوسرا جو پڑھ رہا ہے وہ غلط ہے۔ تو آپس میں جب انہوں نے تان کیا تو اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر موجود تھے، وہ واپس آئے مدینہ پاک اور آ کر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جانے سے پہلے ان کے پاس گئے اور ان کو جا کے بتایا ادرک ھذہ الامہ، کہا کہ اپنی امت کو، اس امت کو سنبھال لیں آپ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت جو ہے ہلاک ہو جائے اور یہ آپس میں اختلاف کرنے لگ جائے۔ تو اس کے بعد مشاورت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا کہ انہوں نے پھر زید بن ثابت کو بلایا اور حضرت زید بن ثابت کو بلا کے ایک کمیٹی بنائی اور ان کو ان کا سربراہ بنایا، اور 3 لوگ جو قریشی قبیلے سے تھے ان کو شامل کیا۔ ان میں حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، اس میں حضرت سعید بن العاص تھے، اور اس میں عبد الرحمن بن حارث بن ہشام تھے۔ یہ تینوں قریشی تھے اور حضرت زید بن ثابت قریشی نہیں تھے، یہ یاد رکھیں آپ۔ جب ان کو شامل کیا اور ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ وہ قرآن جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کیا تھا ایک جگہ پر، اور حضرت ابوبکر صدیق کے بعد وہ حضرت عمر فاروق کے پاس رہا، اور حضرت عمر فاروق کے بعد وہ قرآن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس رہا، تو انہوں نے کہا کہ وہ قرآن منگوا کے آپ اس کی کاپیاں کریں، اس کے نسخ کریں، الگ سے کاپیاں بنائیں، اور بنانے کے بعد وہ پھر ہم مختلف جگہوں پہ بھیجیں گے ایز اے اسٹینڈرڈ وہ قرآن ہو، اور وہ قرآن جب آپ لکھیں تو وہ لغت قریش پر لکھیں جس لغت پر قرآن اترا تھا، اگرچہ مختلف قبائل کو کہ وہ پروناؤنس نہیں صحیح طرح کر سکتے تھے تو ان کو اجازت دی تھی، لیکن اترا قرآن لغت قریش پر تھا تو آپ لغت قریش پر اس کو لکھیں۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے
اس قرآن کو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع ہوا تھا، حضرت حفصہ سے منگوا کر اس کی کاپیاں کی۔ اس میں ایک رول یہ بتایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب آپ کاپیاں کریں گے اور لکھیں گے تو یاد رکھیں کہ اگر کسی جگہ پر آپ کا اختلاف ہو جائے کہ اس لفظ کو لکھنا کیسے ہے، تو اس میں کیونکہ قرآن لغت قریش پر اترا ہے تو قریشی صحابہ جو کہیں گے، وہ جو 3 صحابی ہیں، آپ نے اس انداز میں لکھنا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ ایک جگہ پہ اختلاف بھی ہوا کہ جب آیہ کریمہ آئی وقال نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت، جو تابوت کا لفظ ہے اس کے آخر میں تا آتی ہے۔ ہم اردو میں بھی تابوت جب لکھتے ہیں تو جو ایک تا ہے، نارمل تا، وہ لکھتے ہیں، تو قریشی لغت میں اسی طرح تا لکھتے تھے، اور قرآن پاک میں آج آپ دیکھیں گے وہ تا اسی طرح لکھی ہوئی ہے، لیکن ایک تا ہوتی ہے جس کو ہم گول تا کہتے ہیں۔ تو زید بن ثابت جس قبیلے سے تھے وہ اس تا کو گول تا لکھا کرتے تھے، تو جب اس جگہ پہ یہ اختلاف ہوا کہ اس جگہ پہ تابوت کو گول تا کے ساتھ لکھنا ہے یا جو نارمل تا ہے اس کے ساتھ لکھنا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ بات گئی تو انہوں نے کہا کیونکہ قرآن لغت قریش پر اترا ہے تو لہذا لغت قریش میں تا جو ہے، جو ایک سٹینڈرڈ تا ہوتی ہے، اس طرح لکھی جاتی ہے، تائے مفتوحہ کہتے ہیں اس کو، اس طرح لکھی جائے۔ اور آج آپ قرآن دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی جو لکھائی ہے، یہ لکھائی بھی وہ لکھائی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی، اور وہ لکھائی ہے جس لکھائی کے ساتھ یہ قرآن نازل ہوا، اسی لکھائی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قرآن پاک کا اپنا اعجاز ہے۔ اب رحمان ہے، الرحمن علم القرآن۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے تو الرحمن میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، لیکن اس کو الرحمن کو میم کے ساتھ الف اگر لگا لیں، الرحمن یعنی کھڑی زبر نہ لگائیں بلکہ میم زبر الف ما کر لیں تو تب بھی لکھا جاتا ہے، لیکن نہیں، لغت قریش میں اور قرآن جس لغت میں نازل ہوا، جس لکھائی کے ساتھ وہ نازل ہوا، وہ یہ ہے کہ الرحمن کو الف کے ساتھ نہیں لکھنا بلکہ الف کے بغیر لکھنا ہے۔